الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 18واں درس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو کیا کرے؟ تو اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو وہ تکبیر تحریمہ کہے اور پھر خاموش رہے۔ تکبیر تحریمہ کہے اور پھر خاموش رہے یہاں تک کہ امام سورہ فاتحہ ختم کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی قرات کے سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ دعائے استفتاح یعنی شروع کی جو دعا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک، جس کو دعائے ثنا کہا جاتا ہے، یا اللہم باعد بینی جس کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے، اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ ساری چیزیں پڑھے گا، اس میں مشغول ہو گیا تو اسے سننے کا جو واجبی حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ خاموشی سے غافل بھی ہوگا، اور جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس سے وہ مشغول ہو جائے گا۔ اسے چھوڑ کر کسی اور کام میں لگنا درست نہیں ہوگا۔ تو تب بھی ہمیں تکبیر تحریمہ بولنا ہے۔ نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہو یا کسی اور سورت کی تلاوت ہو رہی ہو تو تکبیر تحریمہ پھر بھی انسان کو ادا کرنا ہے، بولنا ہے۔ اس کے علاوہ دعا استفتاح یا ثنا یہ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، وہ اس وقت ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کا وقت کب ہے؟ شروع سے اگر امام کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں تب تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو امام موقع دے گا پڑھنے کا اس وقت خاموش رہ کر، لیکن جب اس کی قرات شروع ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پڑھنی ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو، یعنی فجر کی نماز ہو، عشاء کی، مغرب کی نماز ہو، جو جہری قرات جس میں ہوتی ہے بلند آواز سے، تو ایسی صورت میں مقتدی نہ دعا استفتاح پڑھے اور نہ اعوذ باللہ وغیرہ یہ ساری چیزیں نہ پڑھے۔ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کی بنیاد بھی مضبوط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کر لے، یعنی امام کی سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی ہے، ایسی صورت میں مقتدی دعا استفتاح پڑھے، پھر تعوذ کرے، پھر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھے۔ یعنی اگر امام خاموش ہے اور قرات ابھی شروع نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ثنا بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ چونکہ امام اس وقت ابھی خاموش ہے، ثنا بھی پڑھ سکتا ہے جلدی جلدی، اور اسی طرح اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ اسے پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، لیکن جب تک وہ خاموش ہے جب تک۔ لیکن اگر اتنا وقت نہ ہو کہ وہ استفتاح یعنی دعائے ثنا یا استفتاح، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور فاتحہ سب پڑھ سکے، یہ سب پڑھنے کا وقت نہیں، اور امام سورہ شروع کرنے والا ہو تو وہ دعائے استفتاح چھوڑ دے، صرف تعوذ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اتنا سارا وقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ صرف اعوذ باللہ پڑھ کے کیا شروع کریں گے؟ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے فوراً جو ہے یہ پڑھ لیں، کیونکہ دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار نہیں دیا ہے، رکن قرار نہیں دیا ہے، اور باقی سورہ فاتحہ یہ رکن ہے اور واجب ہے، رکن ہے، تو ایسی صورت میں اسے پڑھنا ہے، لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور مسئلہ ہے جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ۔ جہری نماز میں بھی مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، اور یہی راجح قول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، چاہے وہ امام کی حیثیت سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، یا پھر مقتدی بن کر پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ البتہ اگر سری نماز ہے اور امام کے ساتھ وہ شامل ہوا ہے یا بعد میں شامل ہوا، تھوڑی دیر میں شامل ہوا، سری نماز اس کو کہتے ہیں جس میں قرات آواز سے نہیں ہوتی ہے، جس میں قرات آواز سے نہیں ہوتی، جیسے
ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یہ دونوں نماز میں قرات جو ہوتی ہے وہ آہستہ ہوتی ہے، امام اپنا ہی سنتا ہے اور مقتدی کو نہیں سنایا جاتا۔ تو ایسی صورت میں بھی کیا کرنا ہے، اگر مقتدی آئے اور امام سری نماز میں ہو تو اسے تکبیر تحریمہ بھی پڑھنا ہے، دعائے استفتاح بھی پڑھنا ہے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے قرآن سے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ اسے گمان ہو کہ وہ امام کے رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل کر لے گا، چونکہ بعد میں آیا ہوا ہے اس لیے امام ابھی رکوع میں نہیں جائے گا، رکوع میں جانے سے پہلے وہ سورہ فاتحہ مکمل کر لے گا تو سب کچھ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ استفتاح اور فاتحہ دونوں کی فضیلت پا لے گا، اسے مل جائے گی۔ اور اگر وقت کم ہو تو تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ فرض کی رعایت سنت سے زیادہ اہم ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں لیٹ میں آیا ہوں اور میں اگر دعائے استفتاح یعنی ثنا بھی پڑھوں گا پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھوں گا جب تک امام رکوع میں چلا جائے گا، تو اس صورت میں کیا کرے، صرف اعوذ باللہ تکبیر تحریمہ تو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ لے، دعائے ثنا چھوڑ دے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل کر لے۔ اگر امام رکوع میں چلا جائے، اگر امام رکوع کر لے تو مقتدی سورہ فاتحہ کا بقیہ حصہ بھی چھوڑ دے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ امام رکوع میں چلا گیا، آپ آئے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو رکن ہے، پڑھنا ہے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کے پڑھتے ہی 2 آیت 3 آیت یا جو بھی حصہ آپ نے پڑھا تھا اور امام رکوع میں چلا گیا، تو آپ کیا کریں گے، جتنا حصہ باقی ہے وہ چھوڑ دیں گے، وہ کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے اور فوراً تکبیر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو بقیہ جو حصہ جو چھوٹ گیا ہے وہ ساقط ہو گیا آپ سے، کیوں؟ کیونکہ امام رکوع میں ہے اور آپ کھڑے ہو کر قیام نہیں کر سکتے، جیسے ہی امام رکوع میں چلے گئے آپ کھڑے ہو کے پھر قیام نہیں کر سکتے، آپ فوراً آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اگر امام رکوع میں چلا جائے، اگر امام رکوع کر لے تو مقتدی سورہ فاتحہ کا بقیہ حصہ چھوڑ دے، فوراً امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور اس رکعت کو وہ پا لے گا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی، گرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن مضبوط بات بتائی گئی ہے کہ رکوع مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اس وقت ساقط ہو جاتا ہے، یاد رکھیے اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس وقت رکوع ملنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ جو رکن تھا وہ اس وقت ساقط ہو گیا ہے، نہیں پڑھیں گے، لیکن رکن بہرحال پھر بھی وہ موجود ہے۔ اور پھر آگے اگر امام رکوع میں چلا جائے، اگر امام رکوع کر لے تو مقتدی سورہ فاتحہ کا بقیہ حصہ چھوڑ دے گا، وہ اس رکعت کو پا لے گا جیسے کہ وہ رکوع میں امام کو پانے والا شخص ہوتا ہے، اور فاتحہ اس سے ساقط ہو جائے گی اور وہ امام سے پیچھے نہیں رہے گا صرف فاتحہ مکمل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ یہی بات شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر لیٹ میں آتے ہیں، امام قرات کر رہا ہو یا پھر رکوع میں چلا گیا ہو تو آپ پر اتنا ہی واجب ہے جتنا واجب ہے، یعنی آپ تکبیر تحریمہ پڑھ لیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے اگر ممکن ہو تو، ورنہ اگر ممکن ہے تو آپ دعائے استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرات شروع ہو گئی تو آپ یہ سب نہیں پڑھیں گے سوائے سورہ فاتحہ کی، یہ اتنا مسئلہ ہے۔ اور رکوع میں جانے کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پڑھتے ہوئے رکوع میں امام چلا گیا ہے تو آپ فوراً رکوع میں چلے جائیں گے، جتنا حصہ آپ کو سورہ فاتحہ کا مل گیا وہ مل گیا، جو حصہ رہ گیا وہ رہ گیا، آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتیں قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔